اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے سامعین محترم، آج کا میرا موضوع سخن ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان کا انتقال۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابھی جیلان کے مکتب میں زیر تعلیم تھے کہ آپ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، والد محترم کے انتقال کے بعد آپ کا انتقال فرما گیا۔ آپ کو منعم حقیقی کا بلاوا آ گیا اور وہ عالم فانی سے عالم جاودانی کو سدھارے۔ اب ان کی سرپرستی اور تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ آپ پر آ گیا۔ اس پاک باطن نے کمال صبر و استقامت سے اپنے فرزند جلیل القدر کی نگرانی جاری رکھی اور انہی کی زیر نگرانی آپ سن رشت کو پہنچے۔ تحصیل علم کے لیے غیبی اشارہ۔ آپ کی عمر تقریباً 18 برس کی تھی۔ آپ گھر سے سیر کے لیے نکلے۔ اس دن یوم عرفہ کا دن تھا۔ راستے میں کسی کسان کا بیل جا رہا تھا، آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ یکایک بیل نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا اور بازبان انسانی یوں گویا ہوا کہ ما لہذا خلقتا ولا بہذا امرتا، کہ اے عبدالقادر، اللہ رب العزت نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا، نہ آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت غوث اعظم اس پراسرار بیل کے یہ اشارہ غیبی پا کر حیران رہ گئے۔ عشق الہی نے جوش مارا تو سیدھا گھر جا کر والدہ ماجدہ کو جا کر یہ سارا واقعہ سنایا اور بسط ادب عرض کی۔ تحصیل تکمیل علم کے لیے بغداد جانے کی اجازت مربت فرمائی کہ وہاں کے مدارس و مکاتب میں ایک عالم کا شورا ہے، سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ چشم زدن میں یہ سارا ماجرا سمجھ لیں۔